بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیکل پریکٹس کے دوران جلدی امراض کے مریضوں سے ان کے مرض جلد کے بارے میں پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ تو نہایت ہی نازک صورت حال ہے۔ مختلف قسم کے سوالات کرنے پر پتہ چلا کہ ان میں سے بعض نے حالت حیض میں اپنی عورتوں سے صحبت اختیار کی تھی اور اسی کے بعد ان کے عضو تناسل اور بعض کے تمام جسم پر مختلف قسم کے جلدی امراض رونما ہوئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر اپنی بیویوں سے غلط طریقوں سے شہوت مٹا کر ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اب بعض بدبختوں نے اپنی بیوی کے پخانہ کے مقام سے اپنی شہوت کی آگ کو بجھایا۔ ان میں سے مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی تھے۔ جب مسلمان مریضوں سے دریافت کیا گیا کہ تم کو معلوم نہیں تھا کہ حالت حیض میں قربت حرام ہے، تو ان کا جواب تھا کہ ہمیں اس کا قطعاً علم نہ تھا کہ قرآن پاک میں اس کی ممانعت ہے، ورنہ ایسا ہرگز نہ کرتے۔ ان واقعات سے میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ شریعت اسلام میں جہاں انسانی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے میں رہبری کی، تو جسمانی تعلقات کے بارے میں بھی ہدایات دی ہوں گی جن کا ظاہر ہر خاص و عام کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کی حدیث تلاش کی تو معلوم ہوا کہ صرف اس موضوع پر ابھی تک علیحدہ سے کوئی کتاب قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر نہیں ہوئی۔ حضور پاک کی زندگی میں متعلق احادیث کی تلاش کی تو جو بندہ یا بندی بہت سی مفید باتیں معلوم ہوئی۔ ساتھ ہی سے علماء سے گزارش ہے کہ ان موضوع کے سلسلہ میں قرآن کی حدیث اور روشنی میں عوام کو معلومات فراہم کریں تاکہ انسانی ضرورت کا مخفی گوشہ بھی ظاہر ہو جائے کہ جس کے نامعلوم ہونے کی بنا پر جو دینی دنیاوی نقصانات پہنچ رہے ہیں اس کا ازالہ ہو سکے۔ حضور پاک کے زمانے میں تو عورتیں بھی ازدواجی زندگی سے متعلق باتیں دریافت کر لیا کرتی تھیں، جس سے معلوم ہوا کہ ان مسائل کا پوچھنا یا بیان کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور آج کل جسمانی تعلیم کو نصاب درس میں شامل کرنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہمارے علماء اپنے پیارے نبی کی ہدایات سے دنیا کو باخبر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق